اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ پورا سال مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس وظیفے کے جو فوائد ہیں وہ پورا سال آپ کو ملتے رہیں گے، بس آپ نے رجب المرجب ختم ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ دعا عازموں، مبلغوں اور مقرروں کے لیے بے انتہا فوائد کی حامل ہے۔ اپنے جائز اور نیک مقصد میں کامیابی کے لیے اس دعا کو بکثرت پڑھنا مفید ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو لوگوں میں اعلیٰ مقام پائے، اس کی لوگوں میں عزت ہو، وہ جو بات بھی کہے اس کی بات کو ترجیح دی جائے اور ہر کام میں اسے کامیابی ملے، جو کام بھی وہ کرنے نکلے گھر سے، جس مقصد کے لیے بھی نکلے اس مقصد میں اسے کامیابی حاصل ہو، وہ جس کام کی بھی نیت کرے اللہ پاک اسے اس کام میں کامیابی عطا کرے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر نیک مقصد میں انہیں کامیابی ملے، وہ گھر سے جس مقصد کے لیے بھی نکلے اس مقصد میں انہیں کامیابی و کامرانی ملے، جس مقصد کی وہ نیت کریں اللہ پاک ان کی اس دعا کو قبول کرے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ اس عمل کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو لوگوں میں اعلیٰ مقام پانا چاہتے ہیں، عزت و مرتبہ پانا چاہتے ہیں، عزت و اوقار کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تعلیم فرمائی تھی جب وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ دعا انتہائی پر اثر ہے۔ اگر کسی کو کسی حاکم سے کوئی کام ہو تو اس کے پاس جانے سے پہلے باوضو حالت میں یہ دعا پڑھ کر جائے، انشاءاللہ بفضل خدا اس شخص کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اور اگر وہ کسی مجمع میں کھڑا ہو کر کوئی تقریر کرے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا لوگ اس کی بات کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنیں گے، اس کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیں گی، اور نیک اور جائز پیغام جو لوگ پہنچانا چاہتے ہیں، خوش اسلوبی اور اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ لوگوں سے دار تحسین پائے گا، اور جو بات وہ کہنا یا سمجھانا چاہتا ہے اسے احسن طریقے سے کہہ پائے گا، اور اس بارے میں کسی قسم کی پریشانی کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی اس عمل کے کرنے سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی۔ نمبر 2، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ نمبر 3، لوگوں میں بلند مرتبہ ملے گا۔ نمبر 4، کسی حاکم کے پاس جانے سے پہلے اگر اس دعا کو پڑھے گا تو وہ حاکم مطلوب پر مہربان ہو جائے گا۔ یعنی بہت زیادہ فوائد ہیں اس عمل کے کرنے سے۔ آپ نے ماہ رجب المرجب ختم ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ ماہ رجب ختم ہونے میں چاہے 1 یا 2 دن ہی باقی کیوں نہ رہ جائے، تب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے رجب المرجب
رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت کا ورد کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو اب میں آپ سے ذکر کرنے لگی ہوں، آپ کو بتانے لگی ہوں۔ توجہ سے سن لیں، نوٹ بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس عمل کو جب آپ نے کر لینا ہے تو سجدے کی حالت میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، جو دعا سجدے کی حالت میں مانگی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ پاک بندے کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتنے قریب ہو کر ہماری دعا کو سنے گا تو وہ دعا ہماری ضرور قبول ہوگی، کبھی رد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ جو کام بھی کریں گے آپ کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ غیبی مدد کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، بلکہ انسانوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیج کر آپ کی مدد کی جائے گی۔ اتنا بڑا انعام ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا۔ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگیں گے ان کلمات کو پڑھ کے تو اللہ کریم کی ذات آپ پر ضرور مہربان ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج اقصی اسلامک ایجوکیشن کو ضرور لائک کریں اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔